اللہ اکبر. اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، مجھ سے درگزر فرما. بعض روایت میں عفو کریم کے لفظ بھی، لیکن جو معروف روایات ہیں ان میں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف فرمانے کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. ذرا یہ انداز دیکھیے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. ہم تو کسی سے ناراض ہو جائیں تو دوبارہ اتنی جلدی راضی نہیں ہو پاتے. تمام لطافتوں کے باوجود، نرم دلی کے باوجود ہمارے اندر کثافتیں بھی موجود ہیں. لیکن اللہ جل شانہ کی چوکھٹ پہ جب کوئی گنہگار آتا ہے تو وہ اس کو جتلائے بغیر کہ تو نے جرم کتنا بڑا کیا اسے معاف فرما دیتا ہے کہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا. اس کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی میرے حضور معافی طلب کرے، دست طلب دراز کرے اور مجھ سے معذرت کرے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، اتنی خوبصورت تمثیل دی. فرمایا کہ کوئی بندہ صحرائی سفر پہ تھا اور اس کا توشہ، خورد و نوش کا سامان اونٹ پر ہی تھا. راستے میں وہ سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت نظر آیا تو اس کے نیچے اونٹ کو کھڑا کر کے باندھ کے خود لیٹ گیا کہ میں دوپہر کے چند گرم لمحے یہاں گزار دوں. اب تھکا ہوا تھا، نیند بہت گہری آئی. جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ وہاں اونٹ نہیں ہے. آج کل تو آپ صحرائی سفر میں بھی ہو، آپ کے پاس لوکیشن ہوتی ہے کہ اس سمجھ جائیں گے تو اتنے کلومیٹر کے بعد کوئی شہر یا کوئی بستی یا کوئی جگہ ہوگی. اس زمانے کے اندر تو کئی میل تک کچھ نہیں ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جانا کدھر. تو وہ اٹھا اور کبھی ادھر بھاگتا ہے، 2 4 10 کلومیٹر دیکھتا ہے، پھر ادھر بھاگتا ہے، پھر ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، لیکن اونٹ نظر نہیں آیا. وہ دوبارہ گھوم پھر کے پیاس کی شدت میں ہلکان وہ اس درخت کے نیچے دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہے کہ ظاہر ہے یہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور میری مدد کرنے والا. جس پہ توشہ تھا، کھانا تھا، پینا تھا، وہ بھی کہیں سارے ساز و سامان سمیت غائب ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ میں موت کا انتظار ہی کروں گا. اور اس زمانے میں صحراؤں میں لوگ جان دے دیتے تھے اور ان کی ہڈیاں ملتی تھی. اس طرح لوگ قافلوں کے قافلے بھٹک جاتے تھے اور پھر وہ موت کی آغوش میں اتر جاتے، اور وہ تھا بھی اکیلا. تو وہ دوبارہ آ کے وہاں لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. اور اچانک اس کی پھر آنکھ لگ گئی. جب دوبارہ آنکھ لگی تو تھوڑی دیر سویا، پھر دوبارہ اٹھا تو کیا دیکھتا ہے، وہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے، وہ اس کے پاس کھڑا ہے. اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی. توشہ بھی اس کے اوپر ہے، پانی بھی اس کے اوپر ہے. اب اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، نئی زندگی ملی ہے، حیات نو ملی ہے. وہ اپنے آپ کو موت کی آغوش میں اتارنے والا تھا کہ اب بس میں چند لمحوں کا، چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. اور اس کی زبان کانٹا بن رہی تھی، حلق خشک تھا اور انتڑیوں میں پل پڑ رہے تھے. کسی کو آواز بھی کیسے دے، کسی کو مدد کو کیسے پکارے، صحرا تھا. لیکن اچانک جب اونٹ دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اور انسان کو جب اچانک خوشی ملے اور توقع بھی نہ ہو تو پھر وہ جو خوشی سے اس کی کیفیت ہوتی ہے، دھڑک جاتا ہے مسرتوں کے ہجوم میں. تو وہ دھڑک گیا مسرتوں کے ہجوم میں، اور وہ کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا، اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، تو نے میرے اوپر کرم کیا، بندہ نوازی کی حد کر دی. لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں اتنا دھڑک گیا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. کہنا تو یہ تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک، مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، تو نے مجھے فراموش نہیں کیا. لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں اللہ اکبر ایسے ہوش اڑے کہ اسے یہ بھی نہیں یاد کہ میں بول کیا رہا ہوں. کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک. حضور نے یہ بیان کر کے صحابہ سے فرمایا، مجھے بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی. صحابہ نے عرض کی، حضور حد ہو گئی.
فرمایا جب کوئی شخص توبہ کی دہلیز پہ آتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال سے سمجھا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرا بندہ میرے پاس آ گیا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرا بندہ تھا پھر پلٹ کے میری دہلیز پہ آیا، کتنے جرم کیے، کتنے گناہ کیے، کتنی بدکاریاں کی، احد پہاڑ سے بڑے جرم، صحراؤں سے بڑے جرم، حتیٰ کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑے جرم، لیکن جب اللہ کی چوکھٹ پہ آئے وہ یہ نہیں دیکھتا کس نے جرم کیے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے میرا بندہ پلٹ آیا ہے، اس کا پلٹ آنا ہی اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے تو حب العفو، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آئے۔ بد نصیبہ کیوں نہ آئے، بد نصیبہ کیوں نہ آئے، وہ دیتا خدا تے وڈیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ رحمت برسانے پہ آمادہ ہے، وہ کرم نوازی کرنے پہ آمادہ ہے، وہ چاہتا ہے میرے بندے میری چوکھٹ پہ آئیں، اور نہ صرف کہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ کوئی جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار ہے جب یہ توبہ کے دروازے پہ آتا ہے۔ مجھے بتاؤ بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں